اس بحث کا حل کیا ہو؟ سب سے آسان حل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ پر ایک دفعہ پھر غور کریں، وہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر حضور کے ذہن میں چاند کی پہلی رات تھی تو کیا الفاظ سے ثابت ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور رات تھی پہلی تو پھر اس کا بھی الفاظ سے پتہ لگنا چاہیے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ینکسف القمر فی اول لیلۃ، قمر کو پہلی رات کو گرہن لگے گا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر عرب پہلی 3 راتوں کے چاند کو ہلال کہا کرتا ہے، قمر نہیں کہتا۔ آپ نے رویت ہلال کمیٹیاں تو سنی ہوں گی، لیکن کبھی رویت قمر کمیٹی نہیں سنی ہوگی۔ آج بھی کسی عرب کے سامنے آپ کہیں کہ قمر نکلا ہے تو وہ کہے گا پاگل ہو گئے تم، کیا بات کر رہے ہو۔ کوئی فصیح و بلیغ عرب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہلی رات کے چاند کو قمر کہہ کے انگلی اٹھائے، ہلال کہتے ہیں سارے، اور پہلی 3 راتوں کے چاند کو، صرف پہلی رات کے چاند کو نہیں۔ اس لیے پہلی 3 کا اگر چاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ہوتا تو آپ فرماتے ہلال کو پہلی رات کو گرہن لگے گا، مگر قمر فرما رہے ہیں۔ یہ رویت ہلال والوں سے آپ پوچھیں کبھی کہ آپ رویت قمر کمیٹی کے ممبر ہیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے کہ جاہل آدمی، تمہیں ذرا بھی نہیں آتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افصح العرب تھے، ان کی طرف یہ بات کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے نہیں شرماتے کہ نعوذ باللہ آپ کو فرق نہیں پتا تھا کہ قمر کس حصے کو کہتے ہیں اور ہلال کس حصے کو کہتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فیصلے کے بعد کوئی گنجائشی باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات کامن سینس کی ہے، کسی میں ذرا سی بھی کامن سینس ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ پہلی رات کا چاند تو خود بیچارہ جیسا نکلا ویسا نہ نکلا، انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کی طرف تو چاند غائب بھی ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ بچے دکھاتے رہتے ہیں تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گیا۔ وہ اگر چاند پیشگوئی کے طور پر ظاہر، نشان کے طور پر ظاہر ہونا تھا تو پھر تو یہ جھگڑا چل پڑتا کہ امام مہدی کہتے گرہن لگ گیا ہے اور مولوی کہتے نکلا ہی نہیں، اور اس کو اگر گرہن لگ جائے بیچارے کو تو پھر رہے گا کیا باقی؟ ایک چاند پتلا نظر مشکل سے آتا ہے، اوپر سے لگ گیا گرہن تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا، یہی ہوگا کہ نکلا نہیں، تو پیشگوئی کہاں جائے گی؟ پھر وہی جھگڑا۔ اس لیے یہ فضول قصے ہیں، حدیث کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کریں تو حضور اکرم کا واضح منشا نظر آ جاتا ہے، اور عقل سے بات کریں تب بھی چاند پہلی رات کا ہو ہی نہیں سکتا، اور سائنس سے بات کریں اور قرآن کی اس اعلان کو مد نظر رکھیں کہ زمین اور آسمان کی زمین اور سورج کی آپس کی رفتاریں اور چاند کی اور سورج اور زمین کی آپس کی رفتاریں یہ بدل نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ تو ان باتوں پر غور کے بعد صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چاند کی گرہن راتوں میں سے پہلی مراد تھی، سورج کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد تھا، اور وہ نکلا ہے، وہ گرہن اسی طرح پورا ہو گیا۔ Wir können diesen Streitpunkt bereinigen, wenn wir die Worte des heiligen Propheten näher betrachten. In seiner Aussage spricht der heilige Prophet von Qamar, Wort Qamar für den Mond. Und Qamar ist im Arabischen ein Wort, was niemals auf den ersten Tag, auf den Mond des ersten Tages, auf den Neumond verwendet werden kann. War der sprachgewandtste Araber, der heilige Prophet, und wusste genau den Unterschied zwischen dem Neumond und dem anderen Mond. Im Arabischen gibt es nämlich mehrere Ausdrücke für Mond, wegen der verschiedenen Phasen. Hat ausdrücklich das Wort Qamar benutzt, was niemals sich auf den Neumond beziehen kann. Das ist eines. Zweitens, der gesunde Menschenverstand wird sofort erkennen, dass die Mondfinsternis am ersten Tag, also am Neumondstag, wirklich kein himmlisches Zeichen als Zeichen ausgewählt werden kann.
weil viele sehen den Mond nicht, Neumond nicht. Er ist sehr kurzlebig und verschwindet, kaum ist er erschienen. Darum muss an jenen Tagen die Mondfinsternis stattfinden, an denen das wirkliche, auf denen auch das Wort Qamar sich beziehen kann. ایک اعتراض علماء یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تو کئی دفعہ ہوا ہے، چاند اور سورج کو پہلی اور درمیانی تاریخوں میں رمضان شریف میں ایک دفعہ تو گرہن نہیں لگا، کئی دفعہ لگا ہے، تو اس لیے ہم یہ قابل اعتبار نہیں بات. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی جو شرطیں ہیں چاروں وہ کبھی نہیں پوری ہوئی. پہلے رمضان شریف کے مہینے میں چاند کو پہلی رات کو گرہن لگے، سورج کو درمیانی دن کو گرہن لگے، اور ایک مہدی کا دعوے دار ہو، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مہدی کے نشان کے طور پر، کسی کے نشان کے طور پر یہ نہیں ہوا، تو یہ شرطیں کبھی پوری نہیں ہوئی. کتنے مہدی امت میں آئے ہیں ان کے متعلق آپ تاریخی جائزہ لے کے دیکھ لیں، میں نے لیا ہے باقاعدہ. جتنے مہدی کے دعوے دار ہوئے ان کے متعلق ان کی تاریخیں مقرر کر کے، یعنی کب دعویٰ کیا، کب وفات ہوئی، اور پھر انڈیا کی جو سب سے مشہور آبزرویٹری ہے اور جو ماہرین ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ رائے منگوائی. وہ اب ریویو میں چھپنے کے لیے بھیجی تھی میں نے، پتہ نہیں چھپی ہے کہ نہیں، اب دیکھیں کہ ریویو آف ریلیجنز میں وہ تحقیق بہت دلچسپ ہے. بہت محنت کر کے انہوں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ آج تک جتنے بھی امام مہدی کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں کسی جگہ بھی، ان کے زمانے میں یہ نشان نہیں ہوا، سوائے حضرت مرزا صاحب. آپ نے دعویٰ کیا تو دعوے کے بعد، بلکہ دعوے کے 3-4 سال کے بعد پھر یہ نشان ظاہر ہوا. ابھی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. نشان ظاہر ہو کر دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن دعویٰ پہلے ہو پھر نشان ظاہر ہو، یہ ہے اصل نشان. تو یہ تو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے. Von den Widersachern wird vorgebracht, dass die Mond- und Sonnenfinsternis im Monat Ramadan mehrere Mal sich ereignet haben. Wie kann das ein himmlisches Zeichen zur Bestätigung des Amtes sein? Darauf sagen wir, dass dieses Zeichen 4 Bestandteile hat. Erstens muss es des Monats Ramadan sein. Zweitens muss die Mondfinsternis am 13. sich ereignen. Drittens, die Sonnenfinsternis soll am 28. des Monats sich ereignen. Und viertens, und das ist das Allerwichtigste, muss jemand da sein, der den Anspruch auf das Amt des Imam Mahdi erhoben hat. Ich bin der Geschichte aller Personen, die diesen Anspruch erhoben haben, nachgegangen. Und ich habe eine Untersuchung angestellt und ich habe nichts gefunden, dass dieses Zeichen während der Lebezeit einer der Personen sich ereignet habe, die sagten, sie seien Imam Mahdi. اور کوئی سوال؟ Any other question, please? Eine andere Frage? Entschuldigen Sie mich, wenn ich es nicht weiß, aber können Sie mir sagen, wo diese Prophezeiung genau steht? Where is this prophecy exactly to be found? یہ تو کتابیں میں موجود ہے. ریفرنس از ہیئر، یو کین گیو یو دا ریفرنس. ہاں نہیں، میرا ریفرنس باقاعدہ. دا نیم آف دا بک آف ٹریڈیشنز از دارقطنی، بٹ دس از اے ویری پاپولر ٹریڈیشن. یہ ان کو بتا دیں، میں آپ اردو میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ باقی بات نہیں سمجھتے. سم پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ انگلش، so and they don't understand German either, so this is why I have to speak in Urdu, but because you understand German, so he will translate it, right? Yes. یہ جو پیشگوئی ہے دارقطنی کتاب میں ہے. اصل حوالہ اس کا ہمارے پاس یہاں لکھا ہوا سب کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اس وقت تک تمام علماء اس حدیث کو نمایاں طور پر پیش کرتے رہے، اور اتنی مشہور تھی یہ کہ ہمارے ہاں تو نظموں کی صورت میں بھی اس پیشگوئی کے حوالے ملتے ہیں علماء کی طرف سے.
اور وہ بھی یہی تاریخیں سمجھتے تھے کہ پہلی رات کا چاند مراد نہیں. چنانچہ ہمارے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے، مولوی محمد لکھو کے والے،